بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ اللہ نے ان آیات میں سے شروع کی آیات میں قیامت کا دن جو فیصلے کا دن ہے اس کو یوم الجزا کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ وہ فیصلے کا دن یوم الجزا ایک متعینہ دن ہے، اس کے آنے کا وقت مقرر ہے، نہ کسی کے اصرار سے وہ دن جلدی آ سکتا ہے، نہ کسی کے انکار سے۔ فیصلے کا دن، قیامت کا دن پیچھے ہٹ سکتا ہے، اس کا ایک وقت متعین ہے۔ کب وقت متعین ہے؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ حدیث میں اس کی تعیین بھی آئی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، اور اللہ کا حکم ہوگا، حضرت اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے، اور پھر دنیا میں جو کچھ ہے اس سور کے پھونکے جانے کی وجہ سے ہر ایک کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ زمین کے اوپر انسان تو انسان، درخت حتیٰ کہ پہاڑ تک باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ سب کو ختم کر دے گا سوائے چند چیزوں کے، جس میں آتا ہے عرش ہے، کرسی ہے اللہ کی، عرش، کرسی، لوح قلم، جنت، جہنم، ان کے علاوہ ہر ایک کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس دن اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہت کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات کے متعلقات کے علاوہ ہر ایک چیز کو فنا ہوگا، فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک متعینہ زمانے کے بعد، جس کا علم بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے بعد اللہ دوبارہ کے حکم سے حضرت اسرافیل دوبارہ پھونک ماریں گے سور کے اندر، اور یہ دوبارہ نفخ سور کا پھونکا جانا، یہ دوبارہ علامت ہوگا اس بات کی کہ اب جسموں کے اندر روحیں اللہ کے حکم سے لوٹیں گی۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ روحیں اپنے جسموں میں اس طرح سے لوٹیں گی جیسے
جانور اپنے گھونسلوں میں، پرندے اپنے گھونسلوں میں شام کے وقت آتے ہیں، تو ہر پرندے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا گھونسلہ کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے۔ اسی طرح ہر روح کو معلوم رہے گا میرا جسم سے کون سے جسم سے تعلق تھا، وہ روح اسی جسم کے اندر جائے گی، اور سب کے سب زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ الغرض، یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کو نفخ صور کے بعد، پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد ہر ایک کو فنا یعنی موت آ جائے گی، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یہاں دوبارہ سور پھونکے جانے کا ذکر ہے، تو لوگ گروہ در گروہ ہو کر میدان محشر میں آئیں گے، اور سب کی ٹولیاں الگ ہو جائیں گی، ہر ایک کے عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، نافرمانیوں کے اعتبار سے، ہر ایک میدان محشر میں جمع ہوگا، اور ان کی جماعتیں ہوں گی، اور ہر ایک کی جماعت الگ ہوگی۔ مثال کے طور پر نافرمانوں کی ٹولی الگ بنا دی جائے گی، فرما برداروں کی ٹولی الگ بنا دی جائے گی، فرما برداروں میں نمازیوں کی ایک جماعت، صدقہ خیرات کرنے والوں کی ایک جماعت، صابرین کی ایک جماعت، راتوں میں چھپ کر تہجد پڑھنے والوں کی ایک جماعت، حتیٰ کہ اسی طرح نافرمانوں میں زانیوں کی ایک جماعت، ظالموں کی ایک جماعت، دغابازوں کی ایک جماعت، ہر ایک اپنے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے پہچانا جائے گا۔ یہاں اللہ نے فرمایا فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، اے مخاطب آپ دیکھو گے جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، مخاطب آپ دیکھو گے کہ لوگ میدان محشر میں فوج در فوج جمع ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ پوری زمین کو اللہ ایک سطح کی طرح بنا دے گا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کوئی درخت نہیں ہو جائے گا، صرف ایک زمین ہوگی، بادشاہت اللہ کی ہوگی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آسمان کھل جائے گا، اس میں فرشتوں کے اترنے کے راستے آپ دیکھیں گے، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، سب آسمان کے اندر دروازے ہی دروازے ہوں گے، اور اللہ حساب و کتاب لینے کے لیے تیار ہوں گے۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ نافرمان باغی مجرمین کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جہنم ان کے انتظار میں ہوگی کہ کب میرے منہ کا لقمہ بنے، اور پھر جب جہنمیوں کو ان میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ سال دو سال کے لیے نہیں، لابثین فیہا احقابا، بے انتہا زمانوں کے لیے اس میں ڈال دیا جائے گا۔ کافرین کے لیے تو جہنم ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے، لیکن جو نافرمان ہیں لیکن ہے ایمان تو متعینہ وقت کے لیے جائیں گے۔ اللہ نے نافرمانوں کے متعلق فرمایا کہ بے انتہا زمانوں اس کے اندر ان کو رہنا ہوگا۔ یہاں اللہ نے اس جملے کو ادا کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا احقاب۔ احقاب کے معنی آتے ہیں قرن کے، احقاب یہ جمع ہے حقب کی، جس کے معنی آتے ہیں قرن کے، اور ایک قرن 80 سال کا ہوتا ہے، اور ایک سال 12 مہینے کا، اور ایک مہینہ 30 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اس اعتبار سے ایک حقب آخرت کا حساب لگانے والوں نے حساب لگایا کہ 2,88,00,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے
چلو ہم ایک قرن کچھ زمانہ ہم رہ لیں گے، تو یہ کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہوگا، اس لیے کہ 2,88,00,000 سال اگر دنیا کے اعتبار سے ہوں، یہاں تو ذرا دیر کے لیے پریشانی برداشت نہیں ہوتی، اور وہاں اللہ اکبر الامان الحفیظ، لہذا اس 50 60 70 سال کی میں اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو بخوشی اس پر راضی رہنا چاہیے کہ مولا کا حکم یہی ہے۔ اگر اس 50 60 سال کے اندر کچھ تکلیف اٹھا کر اللہ کے ہاں خوشنودی مل جائے، آسانیاں مل جائیں، تب بھی سودا سستا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جہنمی بے انتہا زمانوں اس کے اندر رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہاں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی خوشگوار ماحول ہوگا، پینے کے لیے بھی گرم گرم چیزیں ایسی ملیں گی جس کی سوزش سے، جلن سے آنتیں کٹ کٹ کر استنجے کے راستے سے نکلیں گی۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہاں کسی طرح کی راحت ملنے والی نہیں ہے، اور کیوں؟ جزاء وفاقا، دنیا میں جس چیز کو جھٹلاتے تھے یہ وہی دن ہیں، اور کہا کرتے تھے کہ ہمیں حساب و کتاب نہیں دینا، آج حساب و کتاب دینا پڑ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے بندوں کے تمام افعال اعمال کو گن گن کر شمار کر رکھا ہے، کتنی نمازیں ہیں، کتنا صدقات ہیں، ہر ایک چیز اللہ کے یہاں محفوظ ہے، کوئی رتی برابر بھی، نہ تو کسی کو بدلے میں کمی ہوگی اور نہ رتی برابر کسی کے اوپر اللہ ظلم فرمانے والے ہیں۔ اور پھر اعلان یہ ہوگا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہ جو یہ آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہ آیت نافرمانوں کے لیے بہت زیادہ گراں گزرنے والی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آدمی جب نافرمان جہنم میں جل رہے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا مزہ چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ، ہم تمہارے اوپر عذاب بڑھا دیں گے۔ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ آیت نافرمانوں کے لیے مایوس کن آیت ہے، یعنی جب وہ جلتے جلتے اس کے اندر آگ کا انگارہ بن جائیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ اب ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع عطا فرما دیں۔ اللہ کہیں گے نافرمانوں کو یہاں کے بعد کہیں جانا نہیں ہے، تو کہیں گے کہ اللہ اچھا اس عذاب کے اندر ہلکا پن فرما دیں، تو اللہ کی طرف سے جواب ہوگا فَذُوقُوا، اب مزہ چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ، ہم تمہارے اوپر کوئی چیز زائد نہیں کریں گے سوائے عذاب کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل جہنم کے لیے یہ آیت سب سے زیادہ شدید ہوگی، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یعنی یہ آیت خود پریشانیوں کو بڑھانے والی ہوگی۔ یہ مضمون اللہ نے قیامت کے دن کا مضمون اور اس کے بعد اہل جہنم کے لیے اللہ نے کس طرح کا انتظام فرمایا ہے، اس کو آج کی ان آیات میں اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعینہ وقت ہے، یعنی کسی کے انکار سے وہ آگے نہیں بڑھے گا، کسی کے اصرار سے وہ جلدی نہیں آ جائے گا۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ دن وہ ہوگا جب سور پھونکا جائے گا۔ مراد یہاں پہلا سور نہیں ہے، دوسرا سور ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا
تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے. سب کا اکٹھا کیا جانا یہ دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد ہوگا. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، یقیناً جانو لوگو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے. لِلطَّاغِينَ مَآبًا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، جس میں وہ مدتوں اسی طرح رہیں گے. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا، کہ اس جہنم میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کے قابل چیز کا. إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا، سوائے گرم پانی اور پیپ اور لہو کے. جزاء وفاقا، یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، یعنی حساب و کتاب دینے کا معاملہ دنیا میں ان کا نہیں تھا، احساس بھی نہیں تھا کہ ہمیں حساب دینا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے. ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں نوٹ ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب مزہ چکھو اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ.